یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال کی میزبانی کر رہا ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1992 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی خلیجی ریاست عملی طور پر ایک غیر آباد سرزمین تھی۔ یوکیلے کی ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کی باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کی وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کی 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والے خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتی ہے، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار کو یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرونی ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہروں میں شامل ہونے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اب جب قطر اپنے پلک بوس عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیم کے باعث دنیا میں نمایاں ہو گیا ہے، تو یہاں ہم ان 3 تبدیلیوں کا ذکر کرنے جا رہی ہے جنہوں نے اس ملک کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا۔ جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا، اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دہان میں دریافت ہوئی۔ تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہے اور پوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولی، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے، تو سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 1 سال کے بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئی دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی، اور وہ دریافت قدرتی گیس کی تھی۔ جب سن 1971 میں ایکسپلور انجینئرز نے قطر کی شمالی مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ قدرتی گیس کی وسیع ذخائر کو دریافت کیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگی کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کی معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطری گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی میں ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ ایک طویل عرصے تک یہ مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا، اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا، جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا۔ اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا، اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے ایک بڑا کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا، جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ سن 2021 میں قطر میں پیکس جی ڈی پی 61,276 ڈالر تھی۔ اگر ہم قوت خرید کو بھی مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ 93,521 امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی آبادی کی تعداد کم ہونا اس حوالے سے زیادہ فرق ڈالتا ہے۔
इस वक्त मुल्क में कतरियों की तादाद सिर्फ 3 से 3.5 लाख के लगभग है, जो मुल्क की कुल 30 लाख आबादी का सिर्फ 10% है। इन अफराद में ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है। वो आबादी जिन्हें रियासत की ये अजीम फवायद मिलने है वो बहुत कम है। यही वजह थी कि यहाँ पीकस GDP इतनी तेजी से बढ़ने लगा। कतर की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी इसकी मईशत की वसअत की अक्कासी करता है। ये दुनियाई तारीख का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है, जिसमें 8 स्टेडियम्स, एक नई हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन बनाई गई है, जिसमें सिर्फ चंद एक की नाम शामिल है। दुनिया के अक्सर ममालिक इस वर्ल्ड कप की तैयारी पर सवालात उठा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से तामीरात में शामिल बहुत से कारकुनों की हालात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक से है। इसके अलावा कतर और फीफा के खिलाफ बदनवानी और रिश्वत सताने के इल्ज़ामात भी लगाई गई है और दावा किया गया है कि जब 2010 में इवेंट की इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो ये अमल शिफाफियत पर मबनी नहीं था। इन मजम्मतों के अलावा ये वाज़ेह है कि ये इस छोटी से मुल्क के लिए वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा है, जो रिकॉर्ड वक्त में अमीर हुआ और जो एक जदीद और तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर खुद को एक अहम जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, कतर के बारे में ये दिलचस्प मालूमात जानकर आपको कैसा लगा? हमें अपने राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।